بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کاشتکار بھائیوں، آج ہم ڈی اے پی کھاد کی اہمیت کے بارے میں بات کرنے لگے ہیں کہ یہ پلانٹس کے لیے کیوں ضروری ہے۔ آج ہر کسان پریشان ہے ڈی اے پی کے نہ ملنے کی وجہ سے۔ ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنی گندم میں ڈی اے پی کی کھاد ضرور ڈالے۔ تو اس پر بات کریں گے کہ کچھ لوگوں کے سوال آ رہے تھے کہ اس میں کیا خاصیت ہے، کیوں ڈالنی چاہیے۔ تو پھر اس کی چاہت بڑھنے سے لوگوں نے مختلف برانڈ کو ڈی اے پی کی شکل میں لانا شروع کر دیا ہے۔ تو اس کی ہم آپ کو آج پہچان بھی بتائیں کہ آپ کیسے خود چیک کر سکتے ہیں کہ ڈی اے پی اصلی ہے یا نقلی ہے۔ تو سب سے پہلے ڈی اے پی کی اہمیت کی بات کرتے ہیں۔ کسان بھائیوں، ڈی اے پی ہر بندہ واقف ہے یہ ڈی اے پی کھاد کی کیا اہمیت ہے۔ یہ اس وقت نائٹروجن کے بعد سب سے زیادہ استعمال ہونے والی کھاد ہے اور ہر کسان اسے استعمال کرتا ہے۔ اس میں نائٹروجن 18% اور فاسفورس 46% ہوتی ہے۔ یہ کھاد پودوں کی جڑوں کی نشو و نما میں بہتری میں اضافہ کرتی ہے، تنے کی مضبوطی اور اس کے ساتھ ساتھ ہی پھول کا بننا اور صحت مند بیج کا باعث بنتی ہے، اور اس کے علاوہ پودوں میں کیڑوں کے خلاف مدافعت پیدا کرتی ہے۔ جیسا کہ آپ کو علم ہی ہے کہ فاسفورس پودوں کو دی جاتی ہے، اس میں سے 30% ہی پودوں کو مہیا ہوتی ہے، باقی کیلشیم سے مل کر فکسڈ ہو جاتی ہے، جو بعد میں بیکٹیریا توڑ پھروڑ کر پودوں کو مہیا کرتے رہتے ہیں۔ مگر کیا آپ کو معلوم ہے کہ جو 30% پودوں کو ملتی ہے وہ بھی ہمارے طریقہ کار کی وجہ سے ضائع ہو جاتی ہے۔ بہت سے کسان ڈی اے پی کی فصل کو اوپر ڈالتے ہیں، یعنی فصل پر چھٹا یا کیرا کروا دیتے ہیں۔ یہ سب سے غلط طریقہ کار ہے، مگر بہت سے کسان کہتے ہیں کہ ہم تو ایسے ہی کرتے ہیں اور فصل اچھی ہوتی ہے۔ اگر یہ صحیح طریقہ اختیار کیا جائے تو کیا وہ اس سے بھی زیادہ اچھی پیداوار نہیں لے سکتے؟ ہوتا یوں ہے کہ جب یہ کیرا یا چھٹا کروایا جاتا ہے تو ڈی اے پی میں موجود 18% نائٹروجن، جو امونیم کی صورت میں ہوگی، فوراً نائٹریٹ وغیرہ میں تبدیل ہو کر پودوں کو ملے گی اور نہ ہونے کے برابر ضائع ہوگی، اور اس کی وجہ سے عارضی طور پر ہم ہر پودا فوراً اچھی نشو و نما کرتے ہیں، مگر فاسفورسی ساری زمینیں ان کے اوپر رہ جاتی ہے، اور 30% جو پودوں کو ملنی ہوتی ہے وہ بھی نہیں مل پاتی، کیونکہ ڈی اے پی کی کھاد کی فاسفورس صرف جڑوں کے ذریعے ہی پودوں تک جاتی ہے، اور جڑیں زمین میں گہری ہونے کے سبب سطح کے اوپر موجود فاسفورس کو نہیں لے پاتی، اور یوں وہ سفید پاؤڈر کی طرح زمین کے اوپر پڑی رہ جاتی ہیں۔ اس لیے ڈی اے پی کو زیر زمین بذریعہ ڈرل یا چھٹا ہی دیا جاتا ہے، تاکہ فاسفورس اور نائٹروجن دونوں جڑوں کے ذریعے مل سکیں۔ دوسرا طریقہ سپرے سے کرنے کا ہے، اگرچہ اس سے پودوں پر اچھے اثرات پڑتے ہیں، مگر یہ پودوں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے ناکافی ہیں۔ اب بات کرتے ہیں کہ یہ کس طرح کام کرتی ہے۔ ڈی اے پی کھاد زیادہ پی ایچ کی حامل اساسی کھاد ہے، اور جب اسے کسی زمین میں ڈالا جاتا ہے تو یہ اپنی خصوصیت کی وجہ سے زمین کی پی ایچ کو زیادہ یعنی اساسی کر دیتی ہے، مگر ڈی اے پی کی امونیا جو نائٹریٹ میں تبدیل ہوتی ہے، اس کی وجہ سے دوبارہ زمین کی پی ایچ عارضی طور پر کم یعنی تیزابی ہو جاتی ہے، اور یہ عمل فاسفورس کو جڑوں تک رسائی کو یقینی بنا دیتا ہے، کیونکہ فاسفورس کم پی ایچ پر ہی پودوں کو مل سکتی ہے، مگر ہماری زمینوں میں زیادہ پی ایچ یا اساسی ہونے کی وجہ سے یہ عمل پورا نہیں ہو پاتا، اور یوں وہ فاسفورس پوری طرح نہیں مل پاتی۔ اگرچہ ہم ڈی اے پی کو ہی ترجیح دیتے ہیں، مگر یہ حقیقت ہے ہم اپنی زمینوں کی ساخت کی وجہ سے اس سے بھرپور فائدہ نہیں لے سکتے، اور پیسوں کے ضیاع کے ساتھ ساتھ بھرپور فصل بھی نہیں آتی۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ تیزابی اثر والی فاسفورسی کھادیں دی جائیں۔ اگرچہ کاروباری مفاد کی وجہ سے کوئی کمپنی آپ کسانوں کو فاسفورس کی ٹھیک قسم کے بارے میں نہیں بتائے گی جو آپ کی زمینوں میں فاسفورس کی کمی کو پورا کر سکے۔ انشاءاللہ اس پر بھی بات کریں گے۔ اب باتیں ہیں کہ اصلی اور نقلی ڈی اے پی کی آپ خود کیسے شناخت کر سکتے ہیں۔
اصلی ڈی اے پی کی سب سے بڑی نشانی یہ ہوگی کہ اگر اسے آپ کسی خالی برتن میں آگ پر گرم کرنے کے بعد جب ڈی اے پی کے دانوں کو اس طرح برتن میں ڈالیں گے تو یہ پھول کر پگھلنا شروع ہو جاتے ہیں، جبکہ نقلی کھاد جو کہ پتھر والی ہوگی وہ ایسا نہیں کرے گی۔ اس کے ساتھ دوسری بڑی نشانی یہ ہے کہ آپ ڈی اے پی کو پانی میں ڈال کر 2 دن کسی سٹیل کے برتن میں دھوپ میں رکھیں۔ 2 دن بعد آپ پانی الگ کر کے نیچے ڈی اے پی کی دانوں کا مشاہدہ کریں گے تو یہ ساگو دانہ کی طرح پھولے ہوئے ہوں گے اور سفیدی مائل ہوں گے اور ہاتھ پر ملنے سے گیلے آٹے کی طرح پھیل جائیں گے۔ اس طرح اصلی اور نقلی ڈی اے پی میں فرق کرنے کے لیے چونا لے کر پانی میں اس کا پیسٹ بنایا جائے، پھر اس پیسٹ کو ڈی اے پی کے کچھ دانوں میں اچھی طرح مسلا جاتا ہے، پھر سونگھنے پر ناگوار بدبو کا احساس ہو تو یہ اصلی ڈی اے پی کی نشانی ہوگی، جبکہ جیلی ڈی اے پی سے ایسی ناگوار بدبو کبھی نہیں آئے گی، کیونکہ چونا امونیا سے مل کر گیس پیدا کرے گا جو ناگوار احساس دلائے گی۔ یہ سب مقامی طور پر چیک کرنے کے طریقے ہیں۔ اگر اوپر دائی طریقوں سے ڈی اے پی کے جیلی ہونے کا احساس ہو تو ایک بار اس کا لیبارٹری تجزیہ کروا کر مزید تسلی کر لیں۔ تو انشاءاللہ یہ تھی جو آج کی چند ایک معلومات ڈی اے پی کے حوالے سے جو اب تک شیئر کی ہیں۔ انشاءاللہ امید ہے کہ کافی دوستوں کو سمجھ بھی آئی ہوگی، تو ہمیں کمنٹ سیکشن میں آگاہ کیجیے گا تاکہ مزید رہنمائی ہو سکے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔